صل على محمد وآل محمد. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم آپ جہاں بھی رہیں بحق اہل البیت اطہار انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں. ہماری دعا ہے یہ کہ پروردگار عالم آپ حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عزیز دوستوں، جن ایام ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ایام فاطمیہ اور شہادت دخت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ اس کائنات میں اتنا بڑا غم ہے یہ. اس غم کا اشارہ خود شہزادی نے اپنی زبان سے فرمایا کہ جو میرے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، اگر دنوں کے اوپر ڈھائے جاتے تو وہ مثل رات کے ہو جاتے. صبت علیہ مصاعب لونہا، آسمان کا رنگ بدل جاتا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو شہزادی نے اپنے جملے اپنے زبان سے ادا کیے ہیں. یہ صرف اشعار نہیں، ایک پیغام ہے. آپ خدا نہ خواستہ کسی کی پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے، کسی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، ذرا سوچیں آپ اس کو پلسٹر باندھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، تکلیف سہ سکتے ہیں، مگر اگر جہاں پر ہمارے دل، گردے، پھیپھڑے، کلیجے یہ سب ہیں، وہاں پر پسلی ہے اور پسلی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ ذرا سوچ رہے کہ ہر سانس آنے جانے والی کتنی تکلیف دے وہ ایام ہیں کہ جو شہادت پیغمبر اکرم کے بعد شہادت فاطمہ زہرا کے درمیان کے جو ایام ہیں، بیوی کے اوپر کتنے سخت ترین گزرے ہیں، اور ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ شہزادی کے اوپر کتنے سخت ترین ایام گزر گئے. اور دشمن نے یہ ایام فاطمی الحمدللہ جب سے یہ آپ کا انٹرنیٹ وغیرہ چالو ہوا ہے، سوشل میڈیا کا معاملہ آیا ہے سامنے، دشمن بہت بوکھلا گیا ہے، بہت پریشان ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ جناب شہزادی فاطمہ زہرا کے مصائب اور جناب شہزادی فاطمہ زہرا کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں وہ دشمن نے بڑے چالاکی کے ساتھ چھپا دیا. چونکہ اگر جناب زہرا کی ذرا سا بھی سسٹم سامنے آ جائے، اب دیکھیے ہمارے جو دیگر مسلمانان ہیں، آج میں اتفاق سے نکلا تھا، بہت سے جگہ سے گزرا، جو مسلمانوں کا علاقہ تھا وہاں شادیاں ہو رہی تھیں، باقاعدہ مسلمان شادی کر رہے تھے. یعنی ان لوگوں کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول کی بیٹی سے. باقاعدہ شادی کر رہے تھے، جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے گھر میں قیامت برپا ہے، اور آپ جناب شادی کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم بہت پکے مسلمان ہیں. تو شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے مسلمانوں سے پوچھیں گے تو بس وہ 2-3 جملے، خاتون جنت ہیں فاطمہ زہرا، مولا علی کی بیوی ہیں، امام حسن امام حسین کی ماں ہیں، رسول اللہ کی بیٹی، بس اتنا بول کے بات ختم. ان کی زندگی کے جو فضائل ہیں، ان کی زندگی کے جو مصائب ہیں، ان کی زندگی کے اوپر جو مظالم اٹھائے گئے ہیں، یہ قطعاً کوئی مسلمان نہیں بیان کرے گا. کیوں؟ اس لیے اس کو بیان کرنے سے بنیاد ان کی ہل جاتی ہے، ان کے مذہب کی بنیاد میں زلزلہ آ جاتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں نے پوری کوششوں کے ساتھ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تمام چیزوں کو روکا. یہ باغ فدق کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، تو ایک جملہ صرف میں عرض کروں. شہزادی جن کے لیے لباس جنت سے آئے، جن کے لیے کھانا جنت سے آئے، جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے، جن کا خود کھانا جو ہے وہ جنت کے لیے جائے، ذرا سوچو ان کو کیا ضرورت تھی باغ فدق کی. چاہے وہ کتنی بھی حیثیت کا ہو، کیا شہزادی کی نظر فدق نہیں، وہ فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، بلکہ ظالم کے چہرے سے جو شرافت والی نقاب تھی وہ قیامت کی صبح تک مسلمان اور عالم اسلام اور انسانیت کے سامنے اٹھا کر پیش کرنے کے لیے گئی تھی کہ پہچان لو، کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. فدق کے سلسلے میں 2-3 جملے صرف اپنے بچوں کو ذرا بیان کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا، چونکہ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. قاعدہ قانون اسلامیہ یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ بیت المال میں جاتی ہے، یہ اللہ کے طرف سے رسول کے لیے حکم ہے، اور اس کے بعد تقسیم ہوتی مسلمانوں میں جو ضرورت مند ہے. مگر جو چیزیں بغیر تلوار چلائے ہوئے آ جاتی ہیں وہ اس میں
مسلمانوں کا حق نہیں ہوتا، وہ صرف رسول اللہ کو جو ہوگا تحفہ مل جائے بغیر تلوار چلائے ہوئے، بغیر جنگ میں جائے ہوئے، بغیر گھوڑے دوڑائے ہوئے، تو وہ رسول اللہ کا حق ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ کا حق ہوتا ہے تو اب جیسے ہی رسول اللہ کو یہ باغ فدق 7 ہجری میں لا کر دیا ہے یہودیوں نے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ ہماری طرف سے تحفہ آپ رکھ لیں، فوراً قرآن کی آیت نازل وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول جو اس کے صحیح میں حقدار ہیں ان کو بلائیں، اور بلانے کے بعد اس کو آپ دے دیں اپنے قرابت دار کو۔ رسول اللہ نے کیا کیا اس قرآن کی آیت کے بعد؟ جا کے ایک مرتبہ غور تو کریں۔ جناب فاطمہ زہرا کو بلایا، جو ڈاکومنٹس مرتب کرتے تھے ان کو بلایا، لکھوایا، لکھانے کے بعد دے دیا۔ جناب فاطمہ زہرا کی وہ ملکیت ہوگی، رسول اللہ کی ملکیت رہی نہیں۔ 4 سال، یعنی 7 ہجری سے 11 ہجری کے درمیان میں 4 سال کا فاصلہ ہے۔ 4 سال جناب فاطمہ زہرا نے اس اپنی ملکیت کے اوپر تصرف کیا۔ میراث تو اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت اگر مثال کے طور کے اوپر رسول اللہ کا مال باقی رہتا وہ، تب میراث ہوتا، ورنہ میراث تو تھی نہیں وہ۔ مگر کیا کیا گیا؟ اس کو چھین لیا گیا۔ اس کو صحیح طور کے اوپر کیا مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں بتایا گیا، چونکہ وہ بتائیں گے تو معاملہ بہت گڑبڑا جائے گا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا ذمہ دار گزر رہا تھا، مسجد ہو رہی تھی اسی انداز سے، تو ایک مرتبہ جو ہے یہ فدق کا بیان ہوا کہ شہزادی گیا، اس نے سنا، اس نے بات کہا یہ تو شیعہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑا ذمہ دار تھا وہ، پیسے والا تھا۔ اپنے گھر، اپنے محلے کے مسجد میں گیا، مولانا کو بلایا، کہا قرآن رکھو سر کے اوپر، سچ کہو کہ کیا رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی؟ تو سمجھ گیا تھا کہ آپ کسی شیعہ کی مجلس میں چلے گئے، کہا نہ شیعہ سنی کی مجلس میں، بھئی یہ بتاؤ کہ گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ کہاں گئی تھی؟ سچ کہنا۔ کیا انہوں نے دربار میں جانے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اب پھر وہ بھاگنے لگا، مولانا جو تھا کہا نہ بھاگنے نہیں دیں گے، آج آپ کو صرف میرے سوال کا جواب دینا اور اس کے آگے کچھ نہیں بولنا۔ کہاں انہوں نے مطالبہ کیا تھا؟ کہا ان کا حق ملا یا نہیں ملا؟ بس 2 جواب میں دینا، ہاں یا نہ میں۔ پھر بھاگنے کی کوشش کیا تھا، اس نے کہا نہیں قرآن سر پر رکھ کے بولے سچ بتاؤ، تو میں نے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں دیا گیا۔ بس قرآن رکھا، کہا کہ آج اگر ہمارے گاؤں، ہمارے ایریے میں اگر کوئی کسی کا باپ مر جاتا ہے، بچی یتیم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ اپنا زمین اپنے طرف سے نکال کے دے دیتے ہیں۔ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بیٹی آئی اور ان کو ہم نے جناب نہیں دیا، کیسا انصاف ہوا؟ اس کا مطلب وہ جو عالم پڑھ رہا تھا وہ صحیح پڑھ رہا تھا۔ اسی بات کو پورا گاؤں شیعہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس چیز کو چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ ایام فاطمی جو 20 دن کے لیے الحمدللہ منایا جا رہا ہے، اب بڑا زلزلہ ہے عالم نفاق میں، کہ چونکہ یہ باتیں اب کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ جناب زہرا کے اوپر اب قرآن میں ان کے فضائل کیا ہیں، حدیث میں ان کے فضائل کیا ہیں، تاریخ میں ان کا مقام کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہیں، اور پھر ان کے اوپر مظالم کیا ہوئے ہیں، یہ سب جو بیان ہوں گے تو اب جو مثال کے طور کے اوپر کسی کو نمونے کے طور کے اوپر پیش کرتے ہیں عالم اسلام والے، وہ سب چھپ جائیں گے۔ شہزادی کہ وہ مظالم جس کے سلسلے میں ایک مرتبہ آخر جملہ کہوں اور اپنی بات کو تمام کروں، چونکہ چھوٹی سی گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو کسی اور وقت عرض کروں گا۔ ذرا سوچیں، ذرا فرمائیں، ذرا غور فرمائیں کہ جس وقت مولا کائنات نے غسل کی چلا اٹھے تو سلمان فارسی نے کہا کہ مولا ہم نے آج تک آپ کو کبھی اتنا چلاتے ہوئے روتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا تھا، اتنی تیز آواز سے آپ چلائے ہیں اور اتنی تیز آواز سے آپ روئے۔ تو کہا سلمان مت پوچھو میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا کہ زہرا کی دہنے طرف کی پستی ٹوٹ کے ماہیں کی طرف آ گئی، جناب زہرا نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا۔ ایک ڈاکٹر گیا کربلا میں، ٹلہ زینبیہ کے پاس ایک مجلس ہو رہی تھی، اور وہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد بہت رونے لگا۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی رونے کی وجہ کیا ہے، آپ اتنا بیچاری کیوں گئے؟ تو لندن سے آیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ میں تعجب اسی بات پر کر رہا ہوں کہ 3 مہینے تک شہزادی نے کس انداز سے اس ہڈی ٹوٹے ہوئے جسم کو کیسے سنبھالا، اور ایک مرتبہ وہ کیسے سانس دیتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ شہزادی نے کتنی تکلیف سہی ہے۔
میں کہوں گا کہ آپ نے آج جناب زہرا کی وہ پستی کی ہڈی کو سوچا، ذرا سوچے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام کی ہڈیوں کو چور کیا جا رہا تھا کربلا کے میدان میں، اس وقت جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ انشاءاللہ جہاں بھی رہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ مجلس امام حسین جناب زہرا کی معرفت کے سلسلے سے پروگرام کو مرتب کریں۔ پروردگار عالم آپ کو سبوں کو حفظ و امان میں رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔